السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو پیارے بچوں، آج میں قصص الانبیاء کی سیریز میں سب سے پہلے جو قصہ لے کر آئی ہوں وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ تو آئیے اسے شروع کرتے ہیں۔ تخلیق آدم۔ پیارے بچوں، بنی نوع انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوتی ہے۔ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ایسی مخلوق بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا جو سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہو، ظلم بھی کر سکتی ہو اور اس میں رحم کرنے کا مادہ بھی ہو، نفرت بھی کرنے والی ہو اور محبت بھی کر سکتی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی بھی ہو اور نافرمانی بھی کر سکتی ہو، یعنی اس میں ہر کام کرنے کی اہلیت موجود ہو۔ غرض یہ کہ اس مخلوق میں ہر طرح کی خصوصیات موجود ہوں۔ پیارے بچوں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے حیران ہو کر عرض کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ یہ سن کر فرشتوں نے عرض کیا، کیا ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرشتوں کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز نہیں جانتے۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد سن کر فرشتے خاموش ہو گئے۔ یقیناً پھر فرشتوں نے دیکھا کہ زمین پر صرف فساد پھیلانے والے ہی نہیں تھے بلکہ امن قائم کرنے والے بھی تھے، اور صرف نافرمانی کرنے والے ہی نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے تمہارے اصل آدم کو مٹی سے بنایا۔ پیارے بچوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کہاں سے لی گئی؟ تو بزرگوں کا ارشاد یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لاؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ، سفید اور سیاہ، اور یوں مٹی تیار کی گئی۔ اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت زمین سے۔ جتنے رنگ والی مٹی آپ علیہ السلام کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے رنگوں والے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح نرم دل والے بھی ہیں اور سخت دل والے بھی ہیں۔ زمین میں جاری چشمے۔ پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو یہ بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا فرمانے والا ہوں جو میرے تابع فرما ہوگے، انہیں جنت میں اور نافرمانوں کو دوزخ میں داخل کروں گا۔ یہ سن کر زمین نے عرض کیا، اے اللہ کریم، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق کو دوزخ میں جانا پڑے گا؟ مولا کریم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ یہ سن کر زمین رونے لگی اور اس قدر روئی کہ اس کے رونے سے زمین میں لاتعداد پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ واللہ عالم غیب۔ روح کا داخل کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قلب جب بن کر بالکل تیار ہو گیا تو فرشتے آپ علیہ السلام کی شکل و صورت اور جسم کی بناوٹ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ آپ کے جسم کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب کرنے لگے۔ اب اللہ کریم نے روح کو حکم فرمایا کہ اس قلب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ قریب پہنچی تو جسم کو نہایت تنگ و تاریک کوٹری کی مانند پایا، اندر جانے سے رک گئی۔ اب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قالب جگمگایا تو روح دھیرے دھیرے اندر داخل ہونا شروع ہوئی۔ جب سر میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی، اور جب زبان میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھا۔ جب الحمدللہ پڑھا تو اللہ کریم نے یرحمکم اللہ فرمایا۔ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ابو البشر، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی نچلے حصے میں پہنچی نہ تھی۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان تو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد روح پورے جسم میں پھیل گئی تو آپ علیہ السلام کو حکم ربانی ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، یہی سلام اور جواب تمہاری اولاد کے لیے بھی ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے مولا، میری اولاد کون سی ہے؟ چنانچہ آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی تمام اولاد کے سامنے کر دیا گیا۔
ملائکہ کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ربانی۔ تمام ملائکہ اللہ کریم کی عبادات میں ہمتاً مصروف رہا کرتے تھے، اور وہ دیکھتے بھی تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح ہو رہی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے بہت پہلے ہی فرشتوں سے ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ میں زمین کی مٹی سے ایک مخلوق تخلیق کر رہا ہوں جو کہ زمین میں میرا نائب ہوگا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما لیا اور اس میں روح داخل کر دی گئی تو اللہ کریم نے تمام فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ربانی ہے کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے تکبر کیا اور وہ تو کافروں سے ہو گیا۔ اسی دن سے ابلیس بارگاہ رب العالمین میں مردود ہو گیا، اور اسی دن سے وہ انسانوں کا دشمن ازلی بن گیا۔ جب اللہ کریم نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا اگرچہ یہ میرا حکم تھا، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جب اللہ کریم نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور اس کو مٹی سے۔ چنانچہ اللہ کریم نے سورہ حجر کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد فرمایا کہ تو نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ یقیناً ابلیس اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ تھا، اس نے برسہ برس تک عبادت کی ہوئی تھی، مگر جب اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعظیم نہ کی تو وہ رائندہ درگاہ رب العالمین ہو گیا، یعنی اس کی عبادت و ریاضت، اس کا بے تحاشا علم اس کے کسی کام بھی نہ آ سکا، اور وہ قیامت تک لعنت کا مستحق قرار دے دیا گیا۔ ابلیس کی گزارش۔ اللہ کریم نے نافرمانی کے سبب ابلیس کو ملعون قرار دے دیا تو اس نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے مہلت عطا فرمائی جائے۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیات 14 تا 17 میں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ ابلیس بولا مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے؟ وہ بولا تو قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے، ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ پیارے بچوں، یہیں سے نیک لوگوں اور بد لوگوں کا امتحان شروع ہوتا ہے، اس لیے جو بھی بندہ برا کام کرتا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو شیطان کا پیروکار ہے، اور جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں۔ پیارے بچوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھے اچھے کام کریں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل کریں، نہ کہ ابلیس کے۔ جب ہم نیک کام کریں گے تو ابلیس خود ہی ناکام ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمیں نافرمانی سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان مقرب فرشتہ تھا، مگر نافرمانی کی وجہ سے وہ قرب الہی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ اسی طرح جو بھی اپنے بڑوں کا نافرمان ہوتا ہے وہ اپنے بڑوں کی دعاؤں اور مفید مشوروں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اماں حوا کی پیدائش۔ پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تن و تنہا ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے تھے، اگرچہ وہاں کثیر تعداد میں ملائکہ موجود تھے، مگر وہ ایک الگ مخلوق تھے، اور اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کے بھید سے بخوبی واقف ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام پر نیند طاری ہو گئی، اور اس دوران آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے حضرت حوا کو اپنے قریب بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ میں عورت ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ انہوں نے کہا تاکہ مجھ سے آپ کو سکون حاصل ہو۔ چنانچہ دونوں راضی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی بھول۔ پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ کریم نے ایک درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا سے فرمایا اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام و حوا دونوں ہی ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور دونوں ہی اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھا لیا۔ وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم سے درخت کے قریب نہ جانے کا عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے ان کا کوئی قصد نہ پایا۔ جبکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ کریم کا ارشاد ہوتا ہے کہ تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے بہکایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ اب شیطان نے بھلا کیوں آدم و حوا کو بہکایا؟ تو جواب یہ ہے کہ چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے
نکلنا پڑا تھا۔ چنانچہ اسی نے دونوں کو بار بار بہکایا اور ان کو یہ چیز باور کرائی کہ اس درخت کا پھل کھانے سے تم ہمیشہ جنت ہی میں رہو گے۔ چنانچہ حضرت آدم و حوا دونوں ہی اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ حضرت آدم و حوا زمین پر۔ پیارے بچوں، جب حضرت آدم و حوا سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا جب پھل کھا لیا جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، تو اللہ کریم نے ان سے فرمایا کہ اب وہ جنت میں نہیں رہ سکتے۔ قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے الگ کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ جنت میں حضرت آدم و حوا دونوں بڑے مزے سے رہتے تھے۔ وہاں انہیں ہر قسم کے پھل اور نعمتیں کھانے کی کھلی اجازت تھی سوائے ایک درخت کے، مگر ابلیس جو کہ انسانوں کا ازلی دشمن ہے، اس نے انہیں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر وسوسے میں مبتلا کر دیا اور اس طرح دونوں کی جنت کی تمام نعمتوں سے محروم کر دیا۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام کا ٹھکانہ سراندیپ یعنی سری لنکا کا ایک علاقہ ہے، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا جبکہ ابلیس کو پہلے ہی ایلا میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور وہ عصا جو بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ آیا جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ہمراہ لائے اور کچھ کھیتی باڑی کے اوزار بھی لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہیں بہت زیادہ وحشت اور گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور انہوں نے اذان کہی۔ جب آپ علیہ السلام نے اذان میں نبی کریم کا نام سنا تو آپ کی وحشت اسی وقت دور ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مصروفیات۔ پیارے بچوں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں رقم فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس دنیا میں کپڑا بننے کا کام شروع کیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے خود کو مصروف رکھنے اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کھیتی باڑی بھی شروع کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کبھی کنویں کا پانی نہیں پیتے تھے، بلکہ آپ نے ہمیشہ بارش کا پانی پیا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے سونے اور چاندی سے اشرفیاں بھی بنائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علوم۔ فرشتے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور ان کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام افضل نہ تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی اور ملائکہ کی تخلیق نور سے، اس لیے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں سے آگاہ فرمایا۔ اس کے بعد ملائکہ سے جب پوچھا تو وہ کچھ بھی نہ بتلا پائے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے تمام اشیاء کے نام فوراً بتلا دیے۔ اس طرح مولا کریم نے تمام ملائکہ پر حضرت آدم علیہ السلام کو برتری ثابت فرما دیا۔ اسی طرح اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس قدر بھی بولی جانے والی زبانیں تھیں وہ بھی سکھا دی گئی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کو تمام ملائکہ کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا اور تمام ستاروں کے نام بھی بتا دیے گئے تھے۔ چنانچہ جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم حاصل ہے، کو ہر طرح کا علم حاصل ہے، تو ان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت بدرجہ بڑھ گئی، وگرنہ پہلے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ مخلوق تو مٹی سے تخلیق ہوئی ہے اور ہم نوری مخلوق ہیں، پھر بھلا ہم سے کیوں سجدہ کروایا گیا ہے؟ مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ مخلوق تو ذہنی طور پر ہم سے بہت زیادہ افضل ہے تو ان کی پشیمانی خود بخود ختم ہوتی چلی گئی۔ نبی گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، تمام نبی ہر طرح کے گناہوں سے پاک و مبرہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ کسی بھی نبی سے کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے تو وہ خود ہی گناہ گار ہوگا، کیونکہ نبی و رسول من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت خود فرمائی ہوتی ہے۔ نبی خود بھی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ تمام کام وہی کر سکتا ہے جو خود ان کاموں سے دور ہو، یعنی برائی اور گناہوں سے دور ہو، اور اس کی بات ہی اس کی تصدیق کرے۔ اگر کوئی شخص خود برائی کرتا ہو تو بھلا وہ کس طرح کسی دوسرے کو برائی سے روکنے کی کوشش کرے گا؟ اسی لیے جو بھی نبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر ہوتا ہے وہ تمام برائیوں اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ نعوذ باللہ کسی بھی طرح اللہ کریم کی نافرمانی کی۔ ہاں، مگر ان سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر بھول ہو گئی۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے
جبکہ ابھی مٹی بھی زمین سے نہیں منگوائی گئی تھی، تو اللہ کریم نے اپنے مقرب فرشتوں سے یہ فرمایا تھا کہ میں زمین پر بھیجنے کے لیے اپنا نائب تخلیق کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر معاذ اللہ زمین پر بھیجا گیا ہو، کیونکہ آپ علیہ السلام تو تخلیق ہی زمین پر بھیجنے کے لیے کیے گئے تھے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر قیامت تک کے لیے ہونے والی تمام اشیاء کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ آپ کی تمام اولاد جو کہ یقیناً زمین پر ہی پیدا ہونا اور مرنا تھی، انہیں دکھا دی گئی تھی اور ان کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس بات میں تو قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے لیے تخلیق کیا گیا تھا۔ اس میں آپ علیہ السلام کی کوئی غلطی معاذ اللہ نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ پیارے بچوں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ اس قدر طویل قامت تھے کہ آپ کے پاؤں تو زمین پر اور سر گویا آسمان کو چھوتا تھا۔ چنانچہ اللہ کریم نے آپ کی قامت کو چھوٹا کر کے 7 گز کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں جہاں اپنے قدم مبارک رکھے وہاں بستیاں آباد ہو گئیں۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، زمین پر میرا گھر تعمیر کرو اور اس کا طواف کرو جس طرح ملائکہ عرش کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ نازل ہوا جس نے بیت اللہ شریف کی جگہ کی نشاندہی کی اور مناسک کی تعلیم دی، مگر اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیب کے مقام پر اتارا گیا تو آپ ایک مدت تک تنہائی کی وجہ سے گریہ وزاری کرتے رہے۔ جب ایک طویل مدت گزر گئی تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ تعالیٰ کا ان پر رجوع رحمت ہوا، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جنت سے زمین پر آنے کے کئی 100 برس بعد قبول ہوئی۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام 260 برس اوبکا و ندامت کے حال میں زندگی گزارتے رہے، حتیٰ کہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعۃ المبارک کو قبول ہوئی۔ آپ کی پیدائش اور زمین پر آنا بھی جمعہ کو ہی ہوا تھا اور یہ 10 محرم الحرام کا روز تھا۔ اسی لیے اہل اسلام کے لیے جمعے کا روز بہت مقدس مانا جاتا ہے، کیونکہ اس روز یعنی جمعے کے روز بہت ہی اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ حضرت آدم و حوا کی ملاقات۔ پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصہ ویرانوں میں گھومتے پھرتے رہے اور حضرت حوا کو تلاش کرتے رہے۔ جب اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی تو آپ علیہ السلام کی ملاقات جدہ کے ایک مقام عرفات میں حضرت حوا کے ساتھ ہو گئی۔ دونوں ہی نے ایک دوسرے کو پہلی نظر میں پہچان لیا، اس لیے اس میدان کو میدان عرفات یعنی پہچاننے کا میدان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہیں پر اپنی رہائش اختیار کر لی، پھر آپ کی اولاد ہوئی اور دنیا میں انسانوں کی پیدائش شروع ہوئی۔ اللہ کریم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کی ہی اولاد سے یہ دنیا بھر جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور اس کے آگے کا قصہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔